مولانا فضل الرحمان پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ قانون کے شعبے سے وابستہ ماہرین اتنی بڑی تعداد میں آج اس مرکز میں جمع ہیں اور جی چاہتا ہے کہ آپ سے بہت سی موضوعات پر بات کی جائے، لیکن اگر بات لمبی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو سمجھنے کی بجائے اس سے اکتا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اکتائے بغیر آپ سے اپنی معروضات شریک کر سکوں۔ دنیا کا نظام اور انسانیت کی اجتماعی زندگی کا نظام قانون کے بغیر نہیں چلتا۔ دنیا کے تمام اقوام اور تمام دنیا کے ممالک وہاں ان کا قانون بھی موجود ہے، ان کی عدالتیں بھی موجود ہیں، قانون ساز ادارے بھی موجود ہیں، لیکن دین اسلام کی جو خصوصیت ہے باقی نظاموں سے اپنے آپ کو ممتاز بناتا ہے، تو وہ انسانی معاشرے کے باہمی رہن سہن کی ابتدا قانون کے استعمال سے نہیں بلکہ اخلاقیات سے کیا کرتا ہے۔ ایک شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر وہ قرض ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، تو اسلام دوسرے فریق کو کہتا ہے کہ آپ قرض معاف کر دیں، پھر دوسرے درجے میں کہتا ہے کہ آپ اس کو اتنی مہلت دیتے رہیں جب تک کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ایک فریق قرض ادا کرنے کو تیار نہیں اور دوسرا نہ معاف کرنے کو تیار ہے نہ مہلت دینے کو تیار ہے، تو اس کے بعد پھر قانون کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر عدالت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پھر عدالت دونوں کی بات سنتا ہے۔ تو یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ جس نے جب انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے اور ایک مل جل کر رہنے کا معاشرہ اس کو عطا کیا ہے اور وہ طبیعت اس کو عطا کی ہے، تو وہ اپنی اس زندگی کے نظام کا آغاز اخلاقیات سے کرتا ہے، پھر اس سے آگے قانون کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے بھی موجود ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں،
ججز بھی موجود ہیں، قاضی بھی موجود ہیں، اور اس قانون کی روشنی میں عدالت کی رہنمائی کے لیے وکلاء بھی موجود ہیں۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے؟ کیا ہماری عدالتیں قانون کی بنیاد پر لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے اس معیار پر اترتے ہیں جس کا خود قانون ان سے تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہم وکیل لوگ قانون کی کتاب ہاتھ میں لیے جب عدالت میں کھڑے ہو کر قاضی کو رہنمائی دیتے ہیں، کیا ہم اس معیار پر اترتے ہیں کہ جہاں ہم بالکل حق و صداقت کے معیار پر قانون کی رہنمائی مہیا کر سکیں ان کو؟ اور پھر ساتھ ہی اس نئے مروجہ نظام میں ریاست قوانین وضع کرتی ہے، بائی لاز طے کرتی ہے۔ کسی زمانے میں ہم اس کو تعزیرات ہند کہتے تھے اور آج اس کو ہم تعزیرات پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن 70 سال کے بعد بھی ہم ایسا نظام وجود پذیر نہیں کر سکے ہیں کہ جس میں ہم قرآن و سنت کے حوالے سے قوانین کو سمجھیں، قوانین کو مرتب کریں، قوانین کو مقننہ سے پاس کریں اور عدالتیں اس قانون کے تحت فیصلہ دینے کی پابند ہو جائیں۔ آج کی یہ محفل ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ اگر علماء اور وکلاء میں ایک مربوط نظام قائم ہو جائے تو ہم اس حوالے سے پیش رفت کر سکتے ہیں کہ آج 70 سال کے بعد بھی ہماری جو وہ تشنگی ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم کیا گیا تھا، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے مل جل کر آگے بڑھ سکیں۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا اور ایک مربوط نظام اس کے لیے بنانا پڑے گا۔ ہمارے استاد تھے ایک جامعہ کے شیخ الحدیث، اس کے بڑے فقیہ، مجھے خود بتایا انہوں نے کہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، ہم سبق وغیرہ پڑھ کے ہم ذرا آرام کرنا چاہتے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے اطلاع دی کہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے ان کو اپنے گھر میں اندر بلا لیا، ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ سے کچھ چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ اس وقت اس گرم موسم میں کڑی دوپہر میں آپ تشریف لائے ہیں؟
کہنے لگے کہ یہ مزاربت، مشارکت، مرابحت اور کچھ اور 2-3 چیزیں اس نے کہ یہ اگر آپ مجھے سمجھا دیں تو میں اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں کتاب سے سمجھا دوں یا بغیر کتاب کے؟ تو کہنے لگے آپ مجھے کتاب سے سمجھائیں یا جیسے سمجھائیں۔ تو میں نے ان تمام چیزوں کی تعریفات، پھر ان کی تمام تشریحات، وہ ساری ان کے سامنے رکھی اور وہ خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد مجھے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نہیں، میں آپ سے اپنا تعارف کراؤں۔ اب میں نے یہ آپ کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں اور کس حیثیت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میرا نام فلانا ہے، میں ہائی کورٹ کا جج ہوں اس وقت، اور یہ مقدمے میرے سامنے آتے ہیں اور میں فیصلوں پہ فیصلے دیے جا رہا ہوں، اور میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا کہ جب آپ کو ان مسائل پر عبور نہیں ہے، آپ عذر شریعت کمانڈ نہیں رکھتے اور فیصلے پہ فیصلے دیے جا رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری عدالتوں کی رہنمائی نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح جاہلانہ قسم کے فیصلے کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تشنگی کیوں محسوس کی گئی؟ سپریم کورٹ کے ایک جج کی سطح پر یہ تو اس کے اندر کی دیانت تھی، تو اس نے محسوس کیا کہ ایک کمی میرے اندر ہے، اور اس نے ایک عالم دین کی طرف رجوع کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ مدرسے کے ایک مولوی سے میں رہنمائی لوں گا، میں تو جج ہوں، کالا کوٹ پہنتا ہوں، اور میری تو اپنی خاص شناخت ہے۔ اور پھر کہا مولانا اگر آپ جیسے لوگ ہماری عدالتوں میں ہماری رہنمائی نہیں کریں گے، ہم روزانہ اس قسم کے فیصلے دیں گے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے شریعت کے مطابق آپ کو فیصلہ دیا۔ تو اس مربوط نظام کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بات اس ذیل میں آپ کو سامنے ذکر کی کہ علماء اور وکلاء کے درمیان ایک رابطے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا آئین 1973 میں بنا اور بنیادی سوال یہ تھا کہ قانون سازی کے لیے اساس کیا ہوگا؟ مختلف مکاتب فکر ہیں، حنفی فقہ کے لوگ ہیں، پھر حنفی فقہ کے اندر دیوبندی اور بریلوی ہیں، پھر سنی اور شیعہ کا فرق ہے، پھر جو غیر مقلدین ہیں وہ تو فقہ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو پھر قانون سازی کی اساس کیا ہو؟ اس مقصد کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ریٹائرڈ ججز، سینئر وکلاء، ماہرین شریعت اور ہر مکتب فکر سے علماء لیے گئے۔ سن 1973 سے آج ہم 2021 میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کا کام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سفارش کرنا۔ 6000 سے زیادہ قوانین کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ جہاں جہاں کوئی قانون ان کو قرآن و سنت کے منافی نظر آیا، اس پر انہوں نے سفارش مرتب کی۔ ہر سال
اتنا بڑا بنڈل کتابوں کا ایوان میں آتا ہے، ڈیسک پر لے ہو جاتا ہے اور کمیٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن آج تک ان کی سفارشات پر ایک قانون بھی نہیں بنا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنی سفارشات مرتب کی گئی ہیں، تمام مکاتب فکر کا ان سفارشات پر اتفاق رائے ہے، اور صرف کونسل کے اندر مکاتب فکر نہیں، کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر کا ان پہ اتفاق ہے۔ پھر تنازع کیا ہے؟ تو پھر ایوان ایسے بنائے جائیں گے، کیونکہ بہرحال قانون سازی تو ایوان ہی کا حق ہے، تو پھر ایوان ایسے تشکیل دیے جائیں گے کہ جن کی ترجیحات میں قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی نہ ہو۔ چنانچہ جس طرح کی حکومتیں آتی ہیں، جس طرح کی اکثریتیں آتی ہیں، جس طرح کی حکومتیں بنتی ہیں، یہ کام ان کی ترجیحات میں نہیں ہوا کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہاں قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر 10-15 لوگ چلے بھی جاتے ہیں ایوان میں تو زیادہ سے زیادہ شور بچا لیتے ہیں۔ کبھی ہمارا شور کام دکھا دیتا ہے، کبھی نہیں دکھاتا، لیکن وہ ذہن اور وہ فکر جس کی ترجیح قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہے، وہ ان ایوانوں میں اکثریت حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم نے یہاں صوبے میں ایک حکومت بنائی 2002 میں، ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ کہ ہمیں اپنے ملک کا مزاج معلوم تھا، ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کا مزاج معلوم تھا، ہمیں اپنی عدلیہ کی ترجیحات معلوم تھی، تو ایک آسان آغاز کیا، ایسا آسان کہ قابل قبول ہو جائے، اور آسان نقطے سے ہم آغاز کریں۔ ہم نے ایک حسبہ قانون تیار کیا۔ 1 سال تک ہم پورے ملک میں اس کو گھماتے رہے، ہم نے اس پر سیمینارز کیے، ہم نے اس میں NGOs کے لوگوں کو بلایا، ہم نے اس میں سیکولر وکلاء کو بلایا،